تو شیخ رشید صاحب سے ہی بات کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ کہ ان کا کیا اس پہ رائے ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب میں نے دیکھا جب فیصلہ آیا نا تو آپ کا بھی ایک بیپر چلا ایک چینل پہ، آپ کی آواز میں بڑی گرج سی تھی، لیکن آپ مجھے لگتا نہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ ہاتھ نہیں ہو گیا؟ دیکھیں میں تو مالک صاحب کبھی پنجاب کی کسی صوبے کی سیاست نہیں کرتا، ایک ثابت ہو گیا کہ یہ غلط الیکشن 25 لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے چاہیے تھے۔ ان منحرف اراکین کی سیاسی زندگی اور موت کا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہ 17 تاریخ سے پہلے کرتی ہے یا بعد کرتی ہے، A63A ان کے حق میں کرتی ہے، ان کے مخالف کرتی ہے، ان کو ساری عمر کے لیے نااہل کرتی ہے یا ایک دفعہ کے لیے نااہل کرتی ہے۔ میں جو آپ کو کہا تھا کہ جولائی کا مہینہ 45 دن لگا لو، 60 لگا لو، 10-15 دن اوپر، بڑے اہم ہیں کیونکہ مرکز میں بھی 63A کا بڑا اثر ہونا ہے اور ہر آدمی اپنے کام نکال رہا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بل رکے ہوئے ہیں وہ اسلام آباد میں لوگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جی یہ بل کلیئر کرا دے تو انے پیسے تاڑے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہر ممبر اپنے کاموں کے لیے شہباز شریف سے ٹائم مانگ رہا ہے۔ MQM نے کل میں نے ایک سین دیکھا ہے ٹی وی پہ، 3 دفعہ تھوکا ہے کہ تھو کرتے ہیں ہم، یہ کس پہ تھوکا ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں نے یاز صادق کو ان کو مناتے اور بٹھاتے بھی دیکھا ہے اور باپ کے باپ کی بات بھی سنی ہے، اور ANP کا بھی سنا ہے کہ وہ بھی عید کے بعد کچھ فیصلہ۔ میں اس سارے سسٹم کا اطمینان بخش حل یہی سمجھتا ہوں کہ ایک فیئر الیکشن کرا دیے جائے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب خود اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کے لیے بھی تو کسی نے قربانی دینی ہے۔ شیخ صاحب سینٹر کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ذرا پنجاب میں مجھے بتائیں۔ دیکھیں پنجاب میں حالات یہ تھے، بڑے کویسچن مارکس تھے، آج گورنمنٹ آئی، آج گورنمنٹ گئی، رہتا ہے نہیں رہتا ہے، شہباز شریف اوپر ہیں ان کا بھی نہیں پتا، لیکن حمزہ کی وہ گرپ نہیں بن رہی تھی۔ آپ لوگوں نے پٹیشن کی، یعنی کہ اپوزیشن نے، اب کل اگر حمزہ ری الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایک کلیئر بڑا میسج آتا ہے جی یہ تو اب مسئلہ سائڈ پہ ہو گیا، حمزہ اور اس کی ٹیم تو بیٹھ گئی ہے، تو اب اس پہ کوئی لیگل ایشو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جیسے کام چلتا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ ہی اور وفادار ہو جائے گی، پھر الیکٹریٹ میں بھی جائے گا۔ دیکھو جی اونٹے عدالت تو بھی پکا ہو گیا ہے، اگر کوئی گیم شیم ہوتی تو پھر عدالت فیصلہ یہ نہ کرتی جو عام آدمی کا ہے۔ تو 17 جولائی والا الیکشن تو سیریسلی امپیکٹ ہوگا، اور جو اور آپ کا جو مسئلہ تھا جو بڑا جائز شکایت تھی کہ جو 5 لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا، ہائی کورٹ نے 27 تاریخ کو کہا بھی کہ ان 5 ممبران کا ریزرو سیٹس والا کا نوٹیفیکیشن نکالیں، وہ الیکشن کمیشن نے نہیں نکالا ہوا، تو یہ عدالت سے پکے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا نمبرز کی گیم وہ نہیں ہے، تو یہ 17 جولائی والا بڑا امپورٹنٹ الیکشن نیگیٹیولی افیکٹ تو ہوگا شیخ صاحب؟ میرا نہیں خیال، میں سمجھتا ہوں یہ جو مرضی کر لیں انہوں نے جانا ہے۔ کامن مین، عام آدمی جو لوڈ شیڈنگ کا مارا ہے، جو مہنگائی کا مارا ہے، جس کا گزارا جو ہے گھر کا سامان بیچ کر اور بچوں کو سکول سے اٹھا کے ہو رہا ہے، وہ اتنا بے دخل اور بے دل ہو کر معاملات سے دور ہو رہا ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں ایک فیئر الیکشن کروا دیں تاکہ یہ چخ چخ ختم ہو جائے، اور یہ سازشی اور یہ عالمی سازش اور پھر خرید و فروخت اور 20 کروڑ اور 25 کروڑ، اور الیکشن کمشنر راجہ صاحب پہ اگر اعتراض ہے خان صاحب کو، وہ خود مہربانی کریں، کیا ایک پوسٹ ہوتی ہے، انہوں نے کافی زندگی نوکری کر لی ہے، اور اس ملک میں ایک فیئر الیکشن کرا دیے جائیں تاکہ پاکستان میں سکون ہو۔ یہ بے سکونی کسی طرف لے جائے گی، اور میں اس بے سکونی کو آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جولائی اگست اہم مہینے ہیں، میں اکتوبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، اور میں ابھی بھی اس اپنے انالیسس پہ قائم ہوں۔ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں کہ بعد میں آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہوا، میں اس پر قائم ہوں کہ اکتوبر میں نئے الیکشن کروانے ہوں گے، اور یہ نہ ہو کہ لوگ اپنے فیصلے خود ہی کرنا شروع ہو جائیں، کسی لیڈر کو کوئی منہ ہی نہ لگائے، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اچھا ابھی آپ نے مسائل ایسے ہیں کہ لوگ اپنے جی ابھی آپ نے قومی سلامتی کی بات کی، قومی سلامتی کے ادارے کی بات کی۔ آپ ہمیشہ سے بڑی اوپنلی کہتے ہیں میں پنڈی سے میرا تعلق ہے، پنڈی سے میں تعلقات رکھتا ہوں، ہمیشہ آپ نے
عمران خان کو بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھو. آپ نے کہا رابطے ہیں, رہنے بھی چاہیے, لیکن لیٹلی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ٹون آپ کی بھی بڑی سخت ہوتی جا رہی ہے. لاسٹ میں آپ کا بیان آپ کو سناتا ہوں, اور یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ شاید قومی سلامتی والے اس وقت انہوں نے آپ سے رابطے توڑے ہوئے ہیں, میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ سے بات کروں گا, لیکن یہ ذرا سنیے جو آپ کا لاسٹ سٹیٹمنٹ تھا. گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی. کبھی آرمی چیف نے نہیں کہا, تینوں بلکہ وہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کافی سارے سوال کیے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ کسی آرمی چیف نے کہا ہو تو آپ مجھے موبائل فون پہ بتائیں, میں کسی پروگرام میں آپ کا نام لے کے آپ سے معذرت کروں. یہ کہنا کہ رابطوں میں ہم نہیں ہیں یہ غلط بات ہے. رابطے ہمارے ہیں. دونوں تینوں جو فیصلے ہوئے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں. یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں, دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے, شاہد خاقان کو بنا دیں گے, شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ ہے. لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جس پہ بہت زیادہ ملبہ ہو اور جو افسروں کی بیوروکریسی کی ترقی بھی اداروں کے ذمہ کر دے. اب کسی افسر کی پوسٹنگ اور اداروں میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ایجنسیاں ان کو کلیئر نہیں کریں گی. There is always face behind a case. شہباز شریف is a face only. Case is somewhere else. یہ بچے کو پتا ہے. شروع آپ ہوئے ملاقاتیں, رابطے, سب کچھ, اینڈ میں اب آگے انہیں ایسا ہی آدمی چاہیے تھا, فیس بیہائنڈ اے کیس. اب آپ نے کیس بھی ان پہ ڈال دیا ہے, تو کیا آپ کی کوئی تلخیاں بڑھ کیس نہیں ڈالا میں نے. دیکھیں اگر ملک صاحب دیکھیں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اگر عمران خان کے ساتھ ہونے پر میرے دوست احباب مجھ سے خفا ہیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. 16 دفعہ میں وزیر رہ چکا ہوں اور ایک حلقے کی میں سیاست کرتا ہوں. میں کچھ سارے پاکستان کی سیاست نہیں کرتا, اور عوامی مسلم لیگ رکھی بھی میں نے اسی لیے ہے کہ مجھے ٹکٹ کی اپیل ہی نہ کرنا پڑے اور قلم دعات پہ میں الیکشن لڑ جاؤں. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاک فوج میری فوج ہے, عظیم فوج ہے, جا نثار فوج ہے اور قربانیاں دینے والی فوج ہے اور پاکستان کے لیے جی رہی ہے اور مر رہی ہے. لیکن ان حالات میں میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ انہیں اس قوم کو, ملک کو الیکشن کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ اس فوج کو کمزور کیا جائے. انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ اس فوج نے جو اس ملک کو بچایا ہوا ہے اور آگے لے کے جا رہی ہے اس پر ملبہ گرا جائے. اس ملبے کو میں یہ سمجھتا ہوں سازش کے تحت ان پر گرا جا رہا ہے اور ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. جو بات آپ نے میرا پیغام سنایا میں ان سے پیچھے نہیں ہو رہا, میں ان سے پیچھے نہیں ہو رہا. اور میں آج بھی رائے رکھتا ہوں کہ ہماری اداروں سے صلح ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر 14 دفعہ گالیاں نکال کر وہ لوگ لاہور سے, شیخوپورہ سے, کہاں سے بد زبانی کر کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اور جنرل فیض صاحب کے خلاف ان سے صلح کر سکتے ہیں, تو ہماری تو ان سے بھی معمولی باتیں ہوں گی. اور ایک فیئر الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کی وجہ سے میں اگر آپ خان صاحب کی وہ تقریر سنیں, میں چاہتا ہوں بھٹی صاحب وہ ذرا سنا دیں, وہ جو ریڈ لائن کہتے ہیں کراس ہوئی تھی, اور جس سے اور باتیں خراب ہوں. آپ ایسی باتیں نہ ہی سنائیں جس سے اور باتیں خراب ہوں. نہیں, میں خراب نہیں کرنا چاہ رہا. آپ اچھی باتیں سنائیں. آپ میری بات سنائیں کہ ہم خراب کرنے میں تو کسی کا بھی بھلا نہیں. دیکھیں خطاب کرتے ہوئے لوگ کئی باتیں ہو جاتی ہیں. نہیں, میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے جو بات کی نا, آپ نے جو بات کی کہ یار انہوں نے تو اتنی گالیاں دی, تو میری ایگزیکٹلی یہ بات ہوئی بڑے اہم عہدیداروں سے. انہوں نے کہا یار بالکل آپ نے صحیح کہا, انہوں نے بڑی ہمارے سے باتیں کی, ہمارے خلاف باتیں کی, لیکن انہوں نے ہمیں یہ الزام تو لگایا کہ آپ نظام کو قابو کرنے کے چکر میں ہیں, آپ نے مداخلت کی ہے, ڈیموکریسی کو یہ کیا وہ کیا. کسی نے ہمیں غدار نہیں کہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریڈ لائنز جو غدار ان کو نہیں کہا گیا. میں وہ سٹیٹمنٹ سنے جس سٹیٹمنٹ غدار ان کو نہیں کہا گیا, یہ انہوں نے غلط اندازہ لگایا. میں سٹیٹمنٹ عمران خان دیکھیں یہ تقریر سنا کے بھی آپ غلطی کریں گے. آپ تقریر سنا کر بھی پٹرول پھینکنے کی کوشش کریں گے. ان کا غدار کہنا شیخ صاحب میں پٹرول نہیں بیچ رہا, میں سیریس ایشو میں چاہ رہا ہوں
میں چاہ رہا ہوں میں بھی سیریس بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے ان کو غدار نہیں کہا. عمران خان نے یہ ضرور کہا, دیکھیں وہ یہ غلط سمجھتے ہیں, عمران خان کو جو ٹھیس پہنچی ہے وہ میں آج عید سے پہلے آپ کے اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے کہ اس کا خیال تھا, اس کو یقین دہانی تھی کہ یہ شہباز شریف کا لیے عدم اعتماد نہیں ہوگا. اس عدم اعتماد کے ہونے پر اس کو ٹھیس پہنچی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاک فوج کو کوئی غدار کہے, نہ سن سکتا ہوں, نہ اس کی حمایت کر سکتا ہوں, نہ عمران خان نے یہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا. اچھا ایک چیز بتائیے, آپ کے خیال میں, میری بھی خان صاحب سے 2-4 دن پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باتیں کرتے ہوئے یہی کہا کہ میرا انسٹیٹیوشن سے کوئی کلیش نہیں ہے, میرا کچھ لوگوں سے ہے جن لوگوں نے میرے سے غلط بیانی کی, سب کچھ کیا. آبویسلی ریفرنس تھا, ٹاپ لیڈرشپ بھی ان سے بات کر رہی تھی, وہ کوئی صوبیدار میجر سے تو نہیں بات کرتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کا خیال یہ تھا کہ اتنا پریشر بن جائے گا اگلے 3-4 ماہ میں مہنگائی کا, تمام چیزوں کا, کہ قومی سلامتی کے اداروں کو بھی انٹرفیئر کرنا پڑے گا. وہ نہیں برداشت نہیں کر سکتے بوجھ اس کا. اگر ان کا جھگڑا قیادت سے تھا اور وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے خیال میں ان کا اعتماد بٹرے کیا گیا, اگر قیادت بدلتی نہیں ہے اکتوبر نومبر میں, توسیع ہو جاتی ہے, تو پھر کیا عمران خان کی سیاست پہ کیا اس کا اثر ہوگا؟ بیکاز پھر تو ادارے کی پالیسی وہی ہوگی. اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور عمران خان, اگر ہم لوگ جس پوزیشن میں آج ہیں, دیکھیں میری سیاست تو ایک سیٹ کی سیاست ہے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں میری کوئی ملک کی سیاست نہیں ہے, میں کوئی صوبوں کی سیاست نہیں کرتا, میں سوائے میں کوئی نالا نلکے کی بھی سیاست نہیں کرتا. ایک ایجوکیشن اور ہاسپٹلز اپنی کانسٹیچوئنسی سے میں آگے نہیں جاتا. اور یہ واحد میری کانسٹیچوئنسی ہے جس کے ہر گھر میں ایک بچی گریجویٹ ہے, اور 4 یونیورسٹیاں میں نے بزدار جیسے آدمی سے دی ہیں ایک حلقے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی جاتا ہے یا نہیں جاتا, اس سے ہمارا مسئلہ نہیں. ہماری معصومانہ درخواست ہے کہ اس ملک میں ایک فیئر الیکشن ہو جائیں, اور فیئر الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت. اور یہ کہنا پریشر, میں آج ایسی بات کہنے لگا ہوں مالک صاحب, ہمارا نکلنا کوئی عمران خان کے خلاف نہیں گیا. آج عمران خان زیادہ مضبوط اور زیادہ بڑا لیڈر بن گیا. جس نے بھی یہ بیانیہ بنایا, جس نے بھی یہ اعلامیہ بنایا, جس نے بھی اس کا دیباچہ لکھا, جس نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا, جس نے بھی اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کیا, اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے, اس کی کوئی دشمنی نہیں کی. ہم بہت برے حالات میں تھے اپنے حلقوں میں. جس حالات میں آج نون ہے, اس سے برے حالات تھے ہمارے. آج سارے حالات پلٹ گئے ہیں. ہمارا ملبہ بھی نون کا, یہ آپ جائیں گے ان کو لگ پتہ جائے گا, یہ ٹی وی کھیل ہیں. ہم حلقے میں ہوتے ہیں, ہم ایک حلقے کی سیاست کرتے ہیں. ساری دنیا, سارے اینکر کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر تو بس اب الیکشن جیسے آپ نے کہا 1 سائیڈڈ ہو جائے گا. میں پرسوں لاہور گیا ہوں, میں 3 حلقوں میں پھرا ہوں, چوتھے میں نہیں گیا. 2 جگہ ناشتہ کیا ہے, ایک جگہ لنچ کھوکھے جو مین اڈوں پہ, میں نے آپ کو پتہ ہے میں بڑے عام ہوٹلوں پہ جاتا ہوں, عام کھوکھوں پہ گیا ہوں. میں تو وہاں پی ٹی آئی کو 3 حلقوں میں جیتتے دیکھ رہا ہوں, چوتھے میں گیا نہیں. اپنا تجزیہ بتا سکتا ہوں, کل غلط ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آج عمران خان عدم اعتماد کے بعد زیادہ بڑا لیڈر ہے, زیادہ مضبوط لیڈر ہے, اور وہ گھروں میں گھسا ہوا ہے, گھس گیا گھروں میں, سب گھروں میں گھس گیا. وہ تو شیخ صاحب تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا بڑا تجربہ الیکشنز کا, اور الیکشن چھیننے کا بھی بڑا تجربہ ہے. انہوں نے بھی کوئی لحاظ نہیں کرنا, ہر قسم کا جائز ناجائز سارا کچھ کرنا ہے, بیکاز ان کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن. پھر ملک صاحب کیمرہ روک کے ریکارڈنگ کریں, میری کیمرہ روک کے یہ ریکارڈنگ مستقبل کے لیے کریں. میں 45-60 دن دے رہا ہوں. یہ بڑے بڑے تجربہ کار اناڑیوں سے گرتے ہیں, اور انہوں نے تجربہ کاری دکھائی تو اس ملک میں کچھ اور ہوگا. اس ملک میں عام آدمی جو ہے, عام لوگ جو ہیں, جن کے گھروں میں, کیا میں کہتے ہوئے خدا سے ڈرتا ہوں کہ لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے جنازے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کیا سنا رہے ہیں؟ لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. ڈرے اس وقت سے کہ جب لوگ ان سیاستدانوں کی بات نہ سنیں اور لوگ سارے مسئلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور یہی بات میں مقتدر حلقوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ گراؤنڈ کے حالات بڑے خراب ہیں.
گراؤنڈ کے حالات بڑے خراب ہیں. یہ لوگ بلا وجہ مقتدر حلقوں کو ایک سازش کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو ملوث کرنا چاہتے ہیں. ان کو دور ہو کے ایک فیئر الیکشن کرا کے اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ بیسیکلی ہیں لاہور کے, تو لاہوریہ یہ سمجھتا ہے یہ بڑے تجربہ کار ہیں, یہ ادھر تویز کر دیں گے, 1.25 لاکھ داتا درباری یہ دم کریں گے اور کچھ ہو جائے گا. پھر پولنگ سٹیشنوں پہ آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. شیخ صاحب میرا تو خیال ہے میرا آواز یہ دکھائیں کہ میں نے یہ کہا پولنگ سٹیشنوں پہ یہ ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے تو خطرہ ہے کہ جائز ناجائز میں سب کچھ ہوگا. کہتا ہوں ہر جائز ناجائز کر لیں. لوگوں کے دلوں میں عمران خان نے 3.5 سال ایک ہی بیانہ کیا ہے کہ یہ دونوں خاندان چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, ڈسونسٹ ہیں, سلگش ہیں, ایکسٹرا ویگنٹ ہیں کیا اور غیر ملکی ایجنڈے پہ ہیں. آپ کو جو سے نیوٹرل ہیں آپ کے نیوٹرل کیا کریں, فوج کیا کرے, کس طرح الیکشن کروائے. یہ اپنے کیسز وائی بلاک میں لے کے واپس کیوں لے کے آئے؟ سپریم کورٹ ابھی مری نہیں ہے, انتظار کریں آپ. 63A کا بھی انتظار کریں. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے اچانک, اور اللہ اتنا بڑا ہے, یہ جو اچانک اللہ اتنا بڑا ہے کہ یہ فائلیں لے کے گئے تھے یہ سارے فائلیں لے کے گئے تھے وائی بلاک میں, اور راتوں رات سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. تو صبح کیونکہ میری ڈرائیوروں کے ساتھ آپ کو پتا ہے دوستی ہوتی ہے, ڈی سی کی بجائے میں ڈی سی کے ڈرائیور سے بنا کے رکھتا ہوں. ہر بڑے آدمی کا ڈرائیور میرا دوست ہے, میں اس کو عیدی بھی دیتا ہوں, اور وہ میرا بیسٹ سورس ہے. کیونکہ بڑے افسر بدل جاتے ہیں 2-3 سال بعد, بڑے سے بڑا عہدیدار بدل جاتا ہے, ڈرائیور نہیں بدلتا. تو راتوں رات یہ فائلیں واپس لے کے آئے ہیں. آپ سوچیں نیب میں کیا تعیناتیاں کی ہیں, FIA میں کیا تعیناتیاں کی ہیں. ANF میں پروسیکیوٹر جا نہیں رہے پروسیکیوشن کے لیے, کیونکہ پیچھے جو ہے ایک فوجی وردی میں ہے, اس کا ایمان زندہ ہے, اس فوجی بریگیڈیئر کا ایمان زندہ ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ تم بتاؤ جو سچا کیس ہے پروسیکیوٹر کو. وہ کہتا ہے جی میرے 4 بچے ہیں, خدا کے واسطے کسی اور کو پروسیکیوٹر بھیج دو. وہ درخواست دیتا ہے میں پیش نہیں ہو سکتا. کبھی کسی نے پروگرام کیا کہ کتنی فرد جرم لگ ہی نہیں سکی. صبح آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, صبح آپ چیف منسٹر بن جاتے ہیں, صبح آپ وزیر داخلہ بن جاتے ہیں, اور پروسیکیوٹر پیش نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سسٹم اور فضا ایسی چل رہی ہے. اور اس سے خراب کون ہوگا؟ میں اپنی سیاست تباہ کر کے اپنے نام کو تباہ برباد کر کے اپنی سیاست کو بھینٹ چڑھا کے یہ چاہتا ہوں کہ پاک فوج کی عزت بڑے کم نہ ہو. وہ اسی صورت میں ہے کہ یہ الیکشن کرا دیں اور فیئر کرا دیں. جی یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آ گیا شیخ صاحب سے پوچھیں گے ہو کیا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا سن رہا ہے وہ آ رہے ہیں, مگر نواز شریف نہیں آ رہے. یہ کیوں آ رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں آ رہے؟ جی ویلکم بیک ٹو دی شو. دیکھیں اس گورنمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہے, انہوں نے تمام سخت فیصلے کر لیے, تمام گالیاں ان کو پڑ گئیں, مہنگائی اتنی ہو گئی, پیٹرول وغیرہ سب جو سخت فیصلہ ہے, پیٹرول, بجلی, ٹیکس, ہر چیز دنیا کی انہوں نے لاد دی آپ کے اوپر, میرے اوپر مصیبت ڈال دی. جو ان کی بےزتی ہونی, گالیاں ہونی ہے وہ ان کو پڑ رہی ہیں. انہوں نے تو اپنا قرض اتار لیا, اب تو وہ کیوں جائیں گے؟ وہ تو چاہے آپ گھسیٹیں گے بھی تو وہ کہیں گے ہم تو اگلے الیکشن تک بیٹھے ہوئے ہیں, بیکاز وہ افورڈ ہی نہیں کرتے الیکشن. وہ جائیں گے کیا مالک صاحب, وہ جائیں گے. پھر وہی والا شروع ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. تو پھر یہ مجھے بتائیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ وہ جائیں گے. نہیں میں صرف ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. یہ جو اچانک ANP کی کچھ ناراضگی سامنے آ رہی ہے, MQM پھر کچھ بےتاب ہونا شروع ہو گئی ہے, باپ والے اس دن مغزی صاحب, اسلم بوتانی, یہ جو بول رہے ہیں, کیا یہ پھر یہ کوئی وہی پیٹرن دوبارہ ہم ریپیٹ ہونے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ذمہ دار حلقوں میں اور ذمہ دار اداروں میں الیکشن کے حل کو ایک بہتر حل سمجھا جاتا ہے. MQM مخالف نہیں ہوئی, مخالف ایک عام سی بات ہوتی ہے, MQM دل میں رکھتی ہے بڑے عرصہ. میں MQM کو اس وقت جانتا ہوں جب میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, اور یہ الطاف حسین اور سعیدہ اور یہ دوسرے لوگ یہ مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر تھے. MQM نے 3 دفعہ اس اسمبلی پہ, کل یا پرسوں میں نے ٹی وی پہ خود رکھا, تھو کی ہے, اور اس نے کہا نہ اسمبلی رہے گی نہ حکومت رہے گی. ہر آدمی تاش تو ساری پھیلائی ہے آصف زرداری نے.
دیکھیں مال تو سارا جس جگہ سے بھی آیا, جس نے بھی دیا, جیسے آیا, جہاز میں آیا, مال گاڑی میں آیا, گدا گاڑی میں آیا, ڈسٹریبیوٹ تو آصف زرداری نے کیا ہے. ماسٹر پلانر تو لوکل جو تھا, بھینٹ اس سے ان سے پرانا بدلہ لیا آصف زرداری نے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ میں آپ کو جو 60 دن کہہ رہا ہوں, آپ ان کو 60 دن میں سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں میں جب منڈے کو نالا لی کا افتتاح ہو جانا تھا تو میں نے کہنا تھا یار اللہ نے عزت سے جان چھڑا دی ہے, وہ یہ سازش شروع ہو جائی. یہ جب سازش شروع ہوئی تو اس وقت عمران خان کو چھوڑنا تو گناہ تھا. تو جب یہ شروع ہوئی تو میرا حلقہ ٹوٹلی بدل گیا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حلقے میں غیرت, اہمیت اور غیر جانبداری اور آزاد خارجہ پالیسی کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہو جائے گا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عمران خان کا ووٹ بینک اتنا بڑھ جائے گا. نون والے اس دیکھیں ٹی وی پہ آپ ان کو جتنا بڑی مرضی چلے وہ تو پتہ لگے گا نا. یہ بائی الیکشنز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم اور حمزہ اندر سے, جب میں آپ کو کہتا تھا مالک صاحب شین حکومت بنائے گی, آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. آپ سارے اینکروں نے میرا مذاق اڑایا. 1 سال پہلے میں نے کہا کہ نون دفن ہو جائے گی, شین نکلے گی. وہ وہاں ارسطو لا رہے ہیں, وہ بل گریڈ کو لے آئیں اسحاق ڈار کی بجائے, پھر بھی یہ جائیں گے. اسحاق ڈار کو بل گریڈ سے ریپیٹ کر دیں, اس کو بدل دیں, اس کی سکن بن دیں, اس کا دماغ بدل دیں. ملک اس کھڈے میں گر گیا جناب والا. کہہ رہے ہیں جی روس سے تیل لینے جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز تو بتائیں شیخ صاحب, بینک کو کہو تیرے پاس پیسے ہیں. شین کی آپ نے بات کی ہے, میری بات سنیں, کل پرسوں عید ہے. کیا کوئلہ افغانستان کے پٹرولیم کا بیان آج پڑھ کے سنائیں, پٹرولیم افغانستان کا. آپ کی کرنسی تو افغانستان سے پیچھے چلی گئی ہے. اس نے جنگ لڑی انگریز کے ساتھ, اس نے جنگ لڑی سکھوں کے ساتھ, اس نے جنگ لڑی رشین کے ساتھ, اس نے 42 ملکوں کی امریکہ کی قیادت کے ساتھ لڑائی 20 سال لڑی. وہ آج آپ سے بہتر چلا رہا ہے اپنی اکانومی کو. چلے ایک چیز تو بتائیں, آپ بھیک مانگ رہے ہیں ان کو. شیخ صاحب چھوڑیں نا یہ باتیں تو چلتی رہیں گی, مجھے یہ بتائیں, آپ امریکہ کو چھوڑیں, آپ افغانستان سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ شین کی آپ نے بات کی, سے بھیک مانگ رہے ہیں. شین کی آپ نے بات کی, افغانستان کا کولا لانے کے پیسے. شین کی آپ نے بات کی. بڑی آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آنے کے لیے بے چین ہیں, مفتاح اسماعیل اپنی جگہ پریشان ہیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ظاہر ہے شہباز صاحب تو بالکل ان کو نہیں چاہیں گے کہ وہ آئیں. اگر ڈار صاحب آتے ہیں اور ان کو کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ مفتاح اسماعیل کا مسئلہ نہیں, پھر اصل مسئلہ تو شہباز شریف صاحب کے لیے نہیں ہوگا. وہ تو پھر وزیر اعظم کی طرح ان کو کام کرنے دیں گے ڈار صاحب. آپ سب کو جانتے ہیں. مالک صاحب آپ پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں, آپ کا اتنا تجربہ ہے. nobody can beat the experience. آپ مجھے بتائیں نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو نا, اصل تو اس نے آنا تھا جس کے پاسپورٹ کا میرے سے پھڈا پڑا ہوا تھا. میرے سے ایز اے انٹیریئر منسٹر جو پھڈا تھا, اب تو کوئی پھڈا نہیں ہے نا, پاسپورٹ اس کے پاس ہے. حمزہ اور مریم صاحبہ, میں کبھی خواتین کی سیاست نہیں کرتا, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ایک ہیں؟ کیا آپ مجھے ایک ایک منسٹری کا نام لیں, میں ایک ایک منسٹری میں 2 وزیر بتا دیتا ہوں آپ کو, آپ نام لیتے جائیں. آپ پرائم منسٹر 2 ہیں, ایک نواز شریف ہے, ایک شہباز شریف ہے. فارن منسٹر 2 ہیں, اکانومی منسٹر 2 ہیں, پاور منسٹر 2 ہیں. اب میں کیا آپ کو بتاؤں, یہاں تو آڑت کی دکان اس طرح نہیں چلتی جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں. کیا لوگ عقل کے اندھے ہیں؟ چلیں میں ایک چھوٹا پولیٹیکل ورکر صحیح, لیکن ہم نے تو کام کیا ہے باچا خان سے لے کے ولی خان جیسے احترام سے اور بگٹی جیسے لوگوں سے, اور وہ ان پہ تو ایسے کوئی الزام نہیں تھے. جنیجو سے, غوث بخش مہر سے, ظہور الہی سے, خواجہ صفدر سے, یہ تو چور ہیں, سر عام چور ہیں. یہ اتنے بڑے چوروں کا تو شیخ صاحب میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے, بڑے میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ ہائے اسد کے جاؤں تیرے مالک, عید تجھے مبارک ہو, عید تجھے مبارک ہو, عید تجھے مبارک ہو مالک. کیوں نہیں آ رہے؟ میرے سے پھڑا تھا نا کہ شیخ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں پاسپورٹ, دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, کوئی مجھے کہتا ہوگا نا نہیں جاری کرنا. اب تو پاسپورٹ ان کے پاس ہے حضور. اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب کیا رکاوٹ ہے؟ یہی تو یہ میرا مالک سے سوال ہے آج کے دن. وہ کہتے ہیں نا وہ کون تھا, آج کل بڑا پاپولر ہے. میرا مالک صاحب سے سوال ہے
کہ نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ آ جائے اس ملک کو ٹھیک کرے. یہ جو باتیں پھیل اور رہی جو ہیں ووٹ کو عزت، مالک ٹھہر جا اور ووٹ کو عزت دو. جس سے میں ناشتہ کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے شیخ صاحب جس گند سے جن کے خلاف ہم نے مخالفت کی، جو ہمارا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، ہم نے ان 20 لوٹوں کو سر پہ بٹھا کے، اور موسٹ گولڈن لوٹا جس نے 3 کروڑ روپیہ آصف زرداری سے زیادہ دلایا ایک فیصل آباد کے ممبر کو، اس کو آپ نے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا. قربان جاؤں ایسی جمہوریت پہ، قربان جاؤں ایسی جمہوریت پہ. تو گرینڈ لوٹا از دا لیڈر آف دی اپوزیشن، اور بجٹ پاس ہوتا ہے اور اس میں پرائم منسٹر نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کا بجٹ خود اسٹیٹ منسٹر کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کہا ہم یہ ضمنی بجٹ میں یہ ترمیمیں لا رہے ہیں. اور ابھی تک آئی ایم ایف نے کہا جولائی میں دیکھیں گے آپ چور ہیں، آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں، آپ کی چوریوں پہ نظر ڈالیں گے، آپ کی چوریوں کو دیکھیں گے، کہیں کوئی 2 نمبر کا کام نہیں ہو رہا، پھر جولائی کے بعد فیصلہ کریں گے. یہ آئی ایم ایف کا حال ہے. اور جو فیٹف کا ہے کہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، آ رہا ہے. اور جو عمران خان کہتا ہے وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اسے خاص بڑے ایجنڈے پر لایا گیا ہے اور وہ ان سے کام لیں گے تو اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی. کوئی آدمی اس ملک میں اسرائیل کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، سب سن لیں. میاں صاحب کا 2 باتیں پوچھ لیں آج. شیخ صاحب ڈیل کا حصہ کیوں ہے؟ ان کے آتے تو کیا ہوتا؟ یہ آپ سے سوال ہے. مر جاؤں اور پکڑائی نہ دوں. یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ شیخ رشید پہ اتنا بڑا الزام تھا کہ یہ پاسپورٹ نہیں جاری کر رہا، اب تو موروں کی بھی ضرورت نہیں حضور، گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. فیصلے تو بیٹھ کے وہ وہیں کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہاں ہو یا وہاں ہو؟ فیصلے تو ابھی بھی وہ بیٹھ کے وہاں کر ہی رہے ہیں نا سارے. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے. جو مینار پاکستان پہ ہوتا ہے وہ مینار پاکستان پہ ہی ہوتا ہے. یہ اتنا ظالم چیز ہے سیاست، یہ بیٹے باپ کی آنکھیں نکلوا دیتے ہیں. یہ سیاست اتنی ظالم چیز ہے کہ دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں، کنکریٹ وال بنا دیتی ہیں. یہ سوال میں نے آپ کو چھوڑا ہے، آپ اس کا مجھے جواب نہیں دے رہے. کیا یہ کسی ڈیل کا حصہ تھا؟ اور ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں، 2 سوال. اب میں نے یہ شروع کر دیا ہے، میں بھی پروگراموں میں 2 سوال کیا کروں گا. کوئی ایسا سیاستدان دنیا میں ہے جو 4 عدالتیں ٹوٹی ہوں ایک دن میں جس کے پاسپورٹ کے لیے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ اگلے پروگرام میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مجھے کمپیوٹر تو نہیں آتا، میں نے تو ابھی ٹویٹ شروع کیا، مہینہ 28 دن ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے. مجھے پتا ہوتا کہ لوگ اتنا ٹویٹ پڑھتے ہیں تو میں پروگرام ہی نہ کیا کروں، ٹویٹ پر ہی اپنی بات کر دیا کروں، میں ٹویٹر پر ہی جان چھڑا لیا کروں. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی سیاستدان ایسا ہے جس کے لیے ایک دن میں 4 دفعہ عدالت ٹوٹی ہو کہ بینچ نے کہا ہو کہ ہم اس پاسپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا جب کبھی بھی آپ کا نیکسٹ فنکشن ہوا. اچھا اور چوتھی درخواست چوتھی کورٹ میں محترمہ صاحبہ کہیں کہ میں اپنی درخواست واپس لیتی ہوں. ان دونوں سوالوں کا جواب قوم آپ سے مانگتی ہے. اچھا ایک سوال میرا بھی ہے، کہ آپ سینئر صحافی ہیں. ایک سوال میرا بھی ہے، بیکاز خاص طور پہ آپ لوگوں کو تو بہت ضرورت ہے اس وقت نیوٹرلز کی، سب کی، کہ کوئی رول ادا کریں اور اس گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ الیکشن پہ آئے. ویسے تو ہونا نہیں ہے. کس طرح تعلقات آپ کے ٹھیک ہوں گے اگر میں تقریر وہ نہیں دکھا رہا، آپ نے کہا یار نہ دکھائیں، میں نہیں دکھا رہا، پھر یاسمین راشد صاحبہ نام لے کے افسروں کے وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں. تو ہر دوسرے دن جب پی ٹی آئی کا دیکھیں تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، زیادتی ان سے ہوئی ہے، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ خاموش رہنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. ہمیں دعا اور دغا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا. یہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ہم ان سے بات کرتے اور ان سے کہتے کہ
یہ اس قسم کی بات سنی جا رہی ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور ذرا میں شیخ صاحب کو بھی ٹائم دے رہا ہوں. سوچیں کہ ہمیں سمجھائیں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، تو اکتوبر میں جب تک کچھ بڑا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ فیصلہ ہوئے بغیر کہ الیکشن ہو پائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی شیخ صاحب، بڑا ان پلیزنٹ سینسٹیو سوال کرنے لگا ہوں. جب آپ کے وہ 2-3 بیانات آئے نا کہ ہم رابطے ہیں، بات ہونی چاہیے، پھر آپ سے میرے پروگرام میں بھی ایک اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہاں وہ پرویز خٹک بھی بات کر رہے تھے، بات شاید آگے چلی پھر ختم ہو گئی، اس قسم کی باتیں. میری ایک بہت ہی اعلیٰ مقتدر شخصیت سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا شیخ صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے سے بات کریں. ہم نے ورڈ یوز کیا انہوں نے، ہم نے شیخ صاحب کو ڈائل ڈاؤن کر دیا ہے. اس وقت ہم شیخ صاحب سے بات نہیں کر رہے، اور بس وہ جو ان کا پرانا والا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. کہ واقعی آپ تو ادارے سے لاڈ کرتے ہیں، ادارہ آپ کا لاڈ نہیں کرتا. اب میں بڑی سیریسلی پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں میں تو نخرے سہوں گا، کیونکہ میرا حلقہ ایسا ہے، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا، اور میں جس وقت جانا چاہوں میں ان کے گھر میں جا سکتا ہوں، اور میں اپنا گھر سمجھ کے جا سکتا ہوں. لیکن مجھے کہا گیا کہ میں نے نہیں جانا، تو میں نہیں گیا. جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ نبھانی ہے، تو چند دوستوں نے تو خفا ہونا تھا، لیکن یہ خفگی عارضی ہوگی. میری سیاست کوئی بڑی سیاست نہیں ہے. میں تو آپ لوگوں کی محبت میں آدھے ٹی وی اینکروں کو ناراض کر چکا ہوں. اگر مجھے پہلے زندگی میں پتہ لگ جاتا کہ میرا ٹویٹر جو ہے اتنا پڑھا جاتا ہے، تو میں بہت سارے اینکروں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا. میں آف کورس میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا رہوں گا. ہاروں جیتوں، الیکشن لڑوں نہ لڑوں، کیا ابھی بھی سمجھتے ہیں. مجھے فیصلہ ختم کرنے دینا. جی ہاں جی ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے جانا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. کیا سوال کیا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے جانا صحیح فیصلہ تھا؟ اگر آپ لوگ اسمبلیوں میں ہوتے، کیا یہ اتنے آرام سے نیب لا کرا لیتے، الیکشن لا کرا لیتے؟ میجورٹی اپنی جگہ ہے. جو بحثیں ہونی تھیں، جو گند پڑنا تھا، باتیں ہونی تھی، جس طرح بار بار فواد چودھری بھی اب دیتے ہیں کہ بھی اگر یہ کوئی ڈیٹ آ جائے تو ہم تیار ہیں، ہم اسمبلی میں آنے پہ تیار ہیں. کیا آج اگر آپ کے پاس فیصلہ ہو تو عمران خان کو کیا کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے زیادہ آپ رجسٹنس نہیں کر سکتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں بہت درست فیصلہ کیا ہے عمران خان نے. اس اسمبلی کو عزت ہی نہیں مل رہی. اب دیکھیں نا، ان کے اتحادی جو کل تک ان کے اتحادی تھے، ابھی 40واں نہیں ہوا، ابھی سیاسی عدت کے دن پورے نہیں ہوئے. چلو 40واں تو برا لفظ ہو جائے گا. ابھی سیاسی عدت کے دن پورے نہیں ہوئے. حضور مالک صاحب، عمران خان نے درست فیصلہ کیا، اور میں ان کی پارٹی کا نہیں تھا، میں نے بھی ریزائن لکھ کر دیا. میں اس کو درست سمجھتا ہوں. میری یہ توہین ہے کہ میں ایسی اسمبلی میں بیٹھوں جہاں چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈرر ویل پروفڈ اور پیسے لے کے ممبر سندھ ہاؤس میں ڈسٹریبیوشن ہوئی ہو. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے گئے، کیسے سپلائی ہوئی، کیا جھگڑا ہوا. اگر اس اسمبلی میں بھی میں بیٹھتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے میں بھی اندر سے داغدار ہوں. اور اگر کسی نے میرے ساتھ تعلقات ختم کر لی ہیں تو میں نے تعلق نہیں ختم کیے. اب بار بار اکتوبر کے الیکشن کی بات کرتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں ہونے والا ایک اور فیصلہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے سیاسی خد و خال طے کرنے کے لیے. تو پھر اس فیصلے سے پہلے الیکشن، میں سمجھتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کدھر جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کدھر جا رہے ہیں. عمر میں آپ سے بڑا ہوں، اور یہ فیصلہ جب ہونا ہے، اگر اس فیصلے پر رانا ثناء اللہ کے بیان لگنے ہیں اور خرم دستگیر کے لگنے ہیں. دیکھیں نا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے مالک صاحب کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے فاصلے پر رانا ثناء اللہ جیسے اجرتی قاتل، جس کے بارے میں شیر علی کہتا ہے کہ اس نے 22 قتل کیے ہیں. وہ کلپ میں نے باجوہ صاحب کو بھی بھیجی ہے، ڈی جی ISI کو بھی بھیجی ہے، DG MI کو بھی بھیجی ہے، MO کو بھی بھیجی ہے. خود نہیں میں نے کہا، وہ اتنا کلپ جو اس نے فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس کی ہے. اگر آرمی چیف کے
اپوائنٹمنٹ کے فیصلے پر بیان رانا ثناء اللہ خرم دستگیر دے تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں اس پر آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. یہ جن کا مسئلہ ہے ان کو کرنے دیں. نہیں یہ جن فیصلہ کا بالکل مسئلہ اپنی ان کو جگہ ہے. کرنے دیں. اگر اس لیول پر آ گئی ہے بات، اس نے کہا جی ایتھے گل آ گئی ہے تو میں کو ٹٹھا سمجھو. میں اس سلسلے میں کوئی آپ کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. میرا سوال وہ نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ اپنی جگہ ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جس طرح ہمارا ٹرینڈ ہے، سیاست ہے، سب کچھ ہے، جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس میں اس قیادت میں کون بیٹھا ہوا ہے بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ ہوگا کہ آئندہ انسٹیٹیوشن کیا فیصلے کرتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے ہونے سے پہلے کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن اس سے پہلے ہو سکتا ہے. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے اس سے بہتر آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمیں اپنی سیاست، مجھے شیخ رشید کو اپنی سیاست ڈبو کر بھی، اگر پاکستان کی خاطر اگر میری سیاست ڈوبتی ہے، مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو ہو جائے، میں پاک فوج کی عزت میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب سارے ادارے کی عزت سارے ملک پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس کو تسلیم کریں. یہ فیصلہ جن کا ہے وہ کریں، میرا تو یہ کام نہیں ہے. تو پھر آپ کے خیال میں وہاں بھی تو پھر آخری سوال، تو پھر آپ کے خیال میں وہاں بھی اگر تبدیلی ہو تو وہ حالات کی تبدیلی کے لیے بہتر ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا، میں اتنا بچہ نہیں ہوں. میں روٹی کو چوچی نہیں روٹی کو چوچی نہیں کہتا ملک صاحب. میں 16 دفعہ وزیر ایک سیٹ پہ بنا ہوں، اور میں ان سیاستدانوں میں سے رہ گئے ہوں، آخری 5 اوور زندگی کے کھیل رہا ہوں، کہ جس پہ بگٹی سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا تو شیخ رشید کو بھیجا جاتا تھا. اکبر بگٹی سے بھی جانے کے لیے شیخ رشید تھا. اور آپ کو پتہ ہے، آپ ساری اتنے سینئر صحافی ہیں کہ ولی خان سے ہمارے کیا تعلقات ہیں مخالفت ہونے کے باوجود، اور باچا خان کے معاملات کیا تھے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے مسئلے پر بیان نہیں دینا چاہیے. یہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دینا چاہیے. لیکن دھیان تو دینا چاہیے نا. اور خرم دستگیر، آپ بیان دینا دیں اور خرم دستگیر بیان دینا دیں، آپ دھیان تو دے رہے ہیں نا. میرا کام نہیں ہے. جس راہ نہیں جانا تے دا نا کی لینا. جس راہ نہیں جانا دا نا کی لینا. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. It's always a pleasure talking to you. بڑا مزہ آتا ہے شیخ صاحب سے بات کر کے. شیخ صاحب کی باتیں آپ نے سنی، جو اپنے رائے قائم کرنی that's up to you. لیکن انٹرسٹنگ بات وہ بضد ہیں کہ اکتوبر میں ان کو الیکشنز نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ لنک اپوائنٹمنٹ سے نہیں ہے تو پھر کس طرح پہلے ہوگا. کوشش کریں گے کبھی ہمیں بتا دیں، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں میں روٹی تو چوچی نہیں کہندا. سو لیٹس سی، مے بی کس دن شیخ صاحب کی کوئی سلپ ہو ہی جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.